يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی دعا کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے دعائے عبادت اور دوسری قسم کا نام ہے دعائے سوال۔ دعائے عبادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ دعا ہے، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ دعا ہے، جب یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ دعا ہے، جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ سوال نہیں کرتے، کچھ مانگتے نہیں، ہم اللہ کی تعریف کر کے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دعائے عبادت ہے۔ دعائے سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں، کوئی چیز طلب کریں جس سے ہمیں نفع ہو، چاہے بلا ٹل جائے چاہے نفع مل جائے، تو اس کو دعائے سوال کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال آپ یہ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن پاک میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم نے جو اسراف کر لیا ہے، گناہوں پہ زیادتی کر لی ہے، اے اللہ اسے تو بخش دے۔ تو یہ جو ہے دعا ہے جس میں ہم نے سوال کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، تو یہ دعائے سوال ہے۔ تو دعا کی دو قسمیں ہوئیں، ایک دعائے عبادت اور دوسرے دعائے سوال۔ میرے بھائی، دعا بہت طاقتور چیز ہے، دعا یہ ہتھیار کی طرح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہتھیار صرف اپنی دھار کی بنیاد پر کام نہیں کرتا، بلکہ ہتھیار کے لیے جس بازو سے، جس ہاتھ سے اس ہتھیار کو استعمال کیا جائے، اس ہاتھ میں بھی قوت ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب ہتھیار پوری طرح سے تیار ہوگا اور دھار اس کی تیز ہوگی اور بازو طاقتور ہوگا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو پھر دشمن پر ہتھیار پوری طرح سے اپنا کام کرے گا۔ اور جس وقت ان تینوں میں سے کوئی چیز کم ہو جائے، یا تو ہتھیار میں کوئی کمزوری ہو، یا بازو میں کوئی کمزوری ہو، یا کسی قسم کی رکاوٹ پائی جاتی ہو، جب ایسی حالت ہوگی تو پھر ہتھیار کام کرنے میں اسی طرح سے کمزور ہوگا۔ چنانچہ دعا ایک ہتھیار ہے، جب دعا کرنے والے میں کمی ہوتی ہے، یا دعا میں کوئی کمی ہوتی ہے، یا جس تعلق سے دعا کی جا رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو پھر اسی حساب سے دعا کی قبولیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا کا فائدہ کوئی مصیبت آ جانے کے بعد بھی ہے، مصیبت آنے سے پہلے بھی ہے۔ آپ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہوئے جس قدر آپ دعا طلب کریں گے، جس قدر آپ اللہ سے سوال کریں گے، اسی قدر دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غنی ہے، بڑا کریم ہے، بہت دینے والا، بڑا سخی اور داتا ہے، وہ کبھی بھی مانگنے والے کو واپس نہیں کرتا۔ البتہ دعا کی آپ شرطیں مکمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو مانگنے والے کو وہ چیز دے دیتا ہے جو مانگنے والا سوال کر رہا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے تاکہ وہ خوب مانگے، خوب گڑ گڑائے، اور جس قدر وہ روئے گا، گریہ وزاری کرے گا، گڑ گڑائے گا، ویسے ہی اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ سے بہتر پائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ چیز نہیں دیتا جو بندہ سوال کر رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کوئی مفید چیز دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ثواب کو قیامت کے لیے مؤخر کر کے ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اے میرے بھائی دعا میں جلدی نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی میرے احکام کو قبول کرنا چاہیے، مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ راہ ہدایت پر رہیں۔ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ دعا یہ آپ کی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے میں اور آپ کی مصیبت کو ٹالنے میں بہت مضبوط سبب ہے، بڑا قوی ذریعہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یا تو خود دعا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے اس میں سرکشی ہو، اس میں گناہ کی دعا کی گئی ہو، یا پھر دل میں کمزوری ہو اور دعا کے وقت دل حاضر نہ ہو، دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز کا بندہ ارتکاب کرے کہ جو دعا میں رکاوٹ ہو، جیسے حرام کھاتا ہو یا ظلم کرتا ہو یا دل پر غفلت چھائی ہوئی ہو، یا اسی طرح سے دلوں پر گناہ تہ بتہ جم چکے ہوں، یا اسی طرح سے دعا کے معاملے میں وہ جلد بازی کر رہا ہو، یا دعا کبھی کرتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو، لگاتار پیہم مسلسل دعا نہ کرے، اگر ایسا نہیں کرتا تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ دنیا میں نہیں دیتا لیکن آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا لیکن اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے والی چیز اگر ہمیں مل جائے تو ہم شاید زیادہ گنہگار ہو جائیں، تو وہاں نہ دینا ہی نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مصلحت خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آئے ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں، کہ چند یہودی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں، اور انہوں نے کہا السلام علیک کہنے کے بجائے انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا القاسم۔ ابو القاسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ انہوں نے کہا السلام علیک، سام کے معنی موت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، اے ابو القاسم آپ کی تباہی اور بربادی ہو۔ وہ انہوں نے بددعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، بلکہ تم پر ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خوب سنا ہے اور میں نے کیا جواب دیا ہے یہ بھی تو دیکھو، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری قبول ہو جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی دعا قبول کرنا چاہیے اور کون سی دعا قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن کا اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ اے ایمان والو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا، ایمان والوں کو بھی پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو کہ لمبے سفر پہ ہے، پراگندہ بال ہے اور اسی طرح سے پریشان حال ہے،
اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف یا رب کہہ کے دعا کرتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو یہ رکاوٹ ہے۔ اس حدیث میں دعا کی قبول ہونے والی ایک رکاوٹ کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پھر آپ کو حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں چند ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا جس سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے تو اس سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ جب بندہ حالت سفر میں ہو تو قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ بندہ رب کے نام کا واسطہ لے کر کے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اتنی ساری چیزیں اکٹھا ہیں جس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک زبردست رکاوٹ موجود ہے اور وہ ہے حرام کھانا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، دعا بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے ہم اس کے چند اسباب اور چند آداب پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے اہم ادب یہ ہے کہ دعا خالص اللہ کے لیے کریں اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف سے شروع کریں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس کے بعد بھیجیں۔ اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگیں۔ دعا غیر اللہ سے کبھی نہ کریں، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں سے دعا کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور شرک اتنا خطرناک عمل ہے کہ وہ انسان کے سارے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دل حاضر ہو، آواز پست ہو، گناہوں کا اعتراف ہو، رب سے بخشش کا سوال ہو، رب کی نعمتوں کا اعتراف ہو اور اس کا شکر کیا جائے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو چیز آپ سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، 3 بار مانگیں، باصرار مانگیں، اور قبولیت کو یہ نہ سمجھیں کہ قبولیت میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے، بلکہ مانگتے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں مانگ رہا ہوں، رب قبول کرے گا۔ اور کوئی ایسی دعا نہ مانگیں جس میں گناہ کا سوال ہو یا رشتہ داریوں کو توڑنے کا سوال ہو۔ ایسے ہی دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ حد سے تجاوز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مانگیں جو اللہ کی خصوصیت ہے، کوئی ایسی چیز مانگیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اس سے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے غیب کا علم عطا کر دے، جبکہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اس طرح مانگیں کہ اللہ مجھے رسول بنا دے، نبی بنا دے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہو چکے ہیں، اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے۔ آپ اسی طرح سے یہ کہیں کہ اے اللہ کافر کو جنت دے دے، جبکہ اللہ نے کافر و مشرک پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو دعا میں تجاوز یہ ہے کہ اللہ سے آپ کوئی ایسی چیز مانگیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے اور کہ ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں۔ ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں، دونوں ہتھیلیاں آپ کی ملی ہوئی ہوں، ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ آسمان کی طرف ہو اور ہتھیلیوں کی پشت زمین کی طرف ہو۔ ایک تو طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ قبلہ کی طرف ہوں، دونوں ہاتھ آپ کے قبلہ کی طرف ہوں، ہتھیلیوں کی پشت قبلہ کی طرف ہو اور ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے آپ کے چہرے کی طرف ہو، ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ آپ کے چہرے کی طرف ہو۔ تو اس طرح دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے دونوں طریقے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھانے کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی دعا کرتے ہوئے آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ دعا ہر حال میں کریں، پریشان حالی میں کریں، خوش حالی میں کریں، اور ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، قرآنی دعائیں ہیں یا سنت میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے، سوال کرنے، دعائے عبادت کرنے، دعائے سوال کرنے، ہر طرح کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسے ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔